سورۃ النور میں 4 آیات ہیں جن کا تعلق حکم جہاد سے. پہلی آیت بالکل انہی الفاظ کے ساتھ تقریباً اسی مضمون کے ساتھ وہ سورہ نساء میں گزر چکی کہ منافقین، پہلی اور دوسری جو آیت ہے آیت نمبر 53 اور 54، ان دونوں میں یہ مضمون بیان ہوا کہ منافقین جب جہاد کا وقت نہیں ہوتا تو بڑی قسمیں کھاتے ہیں. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، پیچھے آپ نے پڑھا تھا سورۃ النساء میں کہ جب جہاد کا وقت نہیں ہوتا تو بہت اس چیز کا اظہار کرتے کہ ہم تو آپ کی بات مانیں گے اور آپ جب بھی حکم کریں گے ہم نکلیں گے. اور پھر جب جہاد کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت میں پہلو تہی کرتے، بہانے کرتے. تو وہاں بھی ان سے یہی کہا گیا کہ باتیں کرنے کے بجائے وقت پر عمل کر کے دکھا دیا کرو. ان دونوں آیات میں بھی اسی مضمون کا بیان ہے کہ منافق اللہ کے نام کی بہت پختہ قسمیں کھاتے ہیں. اگر آپ نے ہمیں حکم دیا تو ہم جہاد میں ضرور نکلیں گے. ان سے کہہ دیجئے کہ قسمیں نہ کھایا کرو، طاعۃ معروفہ، دستور کے موافق اطاعت کیا کرو کہ جب حکم دے دیا جائے بات مان لیا کرو. قبل از وقت قسمیں کھانے اور بعد از وقت معذرتیں کرنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ کام کرنے سے پہلے قسمیں کھاتا رہے کہ ضرور کروں گا اور نہ کرنے کے بعد آ کر معذرتیں پیش کرے کہ فلاں وجہ سے نہیں کر سکا، فلاں وجہ سے نہیں کر سکا. ایمانی شان یہ ہے کہ پہلے بھی خاموش رہے، بعد میں بھی کچھ نہ کہے، درمیان میں جب حکم ہو تو اس وقت میں پوری اطاعت اور جان نثاری کے ساتھ کام کر کے دکھائے. پھر ان سے بتا دیا گیا وہی حقیقت جو وہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائی گئی، ارشاد فرمائی گئی کہ ان لوگوں کے جہاد میں نہ نکلنے کا آپ پر کچھ وبال نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کی دعوت شاید مؤثر نہیں ہے یا ان کے دلوں تک اثر نہیں کر رہی تو اس دعوت میں کوئی کمی ہے تو آپ اپنے اوپر بوجھ لیں. ایسا نہیں، بلکہ ان کو بتا دیا گیا کہ رسول کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری کر رہے ہیں. ان کی 2 ذمہ داریاں تھیں، قاتل فی سبیل اللہ اور حرض المؤمنین، اللہ کے راستے میں خود بھی قتال کیجئے اور ایمان والوں کو بھی اس کی ترغیب اور تحریض کیجئے. وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ان کی بات مان کر نکلنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اگر تم اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرو گے تو اللہ رب العزت خود تم سے نمٹے گا اور جو ہے وہ اللہ رب العزت اس کا وبال اور سزا تمہیں دے گا. رسول پر وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول پر تم تک اللہ کے اس حکم کو پہنچا دینا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بارے میں یہ فرمایا. اب وہ تمہیں پہنچا دیا گیا، اب اس کو ماننا نہ ماننا تمہارا اپنا اختیار ہے. مان کر تم کس طرف چلے جاؤ گے، نہ مان کر کس طرف چلے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ تمہیں بتا دیا. آگے جو آیت نمبر 55 ہے اس میں وہی تمکین فی الارض اور استخلاف فی الارض کہ اللہ تعالیٰ جہاد کی برکت سے اور اس اطاعت جہاد کے حکم میں اطاعت کی برکت سے تمہیں زمین میں حکومت اور خلافت عطا فرمائے گا. تو اس کے بعد تمہیں اللہ رب العزت کے لیے کیا کرنا ہے خلافت کے قائم ہونے کے بعد وہ ابھی سورۃ الحج میں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب زمین میں تمکین دے دے تو کیا کرنا ہے، اور زمین میں تمکین ملنے کا وعدہ وہ اس آیت میں. اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان اور اعمال صالحہ والوں سے وعدہ کیا کہ وہ انہیں ضرور بھی ضرور زمین میں خلافت عطا کرے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو زمین کی خلافت اور حکومت عطا فرما دی. ایک تو تبدیلی یہ ہوگی کہ آج تم زمین میں جو ہے کافروں کے محکوم ہو، کافروں کا حکم تم پر چلتا ہے. جب تم اللہ کے حکم جہاد میں، اللہ کے رسول کے حکم جہاد میں ان کی اطاعت کرو گے اور نکل کر جہاد کرو گے، منافقین کی طرح بہانے بازی نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ خلافت تمہیں عطا فرما دے گا، یعنی اب تم حاکم ہو جاؤ گے اور کفار محکوم ہوں گے. دوسری تبدیلی وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ نے جو دین تمہارے لیے پسند کیا اور بطور نظام کے تمہیں دیا، اللہ اس کا سکہ زمین پر چلا دے گا، رائج کر دے گا اور اس کی تمکین ہوگی. آج دشمنوں کے کفار کے نظام زمین پر چلتے ہیں، کل تمہارا نظام چلے گا. یہ چیز صرف جہاد کی بدولت ممکن ہے. دنیا میں آج تک جہاد کے علاوہ کہیں زمین کے ایک چپے پر بھی اسلامی خلافت، اسلامی حکومت اور اسلام کا نظام قائم نہیں ہوا. پوری تاریخ اسلام کی مسلمانوں کے سامنے کہیں کوئی ایک معمولی سا واقعہ ڈھونڈ کر بتا دیں کہ زمین کے کسی خطے پر کسی بھی زمانے میں جہاد کے بغیر اور کسی بھی طریقے سے، خواہ وہ کوئی بھی طریقہ ہو، کوئی بھی اس کا نام ہو، اس کے ذریعے سے زمین پر مسلمانوں کو مظلومیت سے نجات ملی ہو یا مسلمانوں کی حکومت زمین پر قائم ہوئی، ایسا کوئی ایک معمولی واقعہ بھی اسلام کی تاریخ میں موجود نہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو بیان فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا دین دنیا پر رائج رہے اور غالب ہو تو پھر یہ منافقین والا طریقہ چھوڑو، گھروں میں بیٹھنے والا. اللہ اور اس کے رسول کا حکم جہاد مانو اور گھروں سے نکل کر جہاد کرو. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تیسری تبدیلی کہ آج تم خوف کی حالت میں رہتے ہو کفار کی طاقت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ تمہارے خوف کو امن سے بدل دے گا اور پھر تم کفار کے روب اور خوف میں نہیں رہا کرو گے، بلکہ کفار تمہارے ڈر سے مرعوب اور جو ہے وہ خائف رہا کریں گے
کہ مسلمان کس وقت کس قوم کی طرف حملہ آور ہو جائیں انہیں کوئی اس چیز کا اندازہ نہ ہو۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کی اس حالت کو بھی جہاد کے ذریعے بدلتے ہیں۔ ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوا کہ مسلمان مظلومیت کے عالم میں ہوں، مسلمان خوف کے عالم میں چلے گئے ہوں، مسلمان کفار کے زیر تسلط آ گئے ہوں اور پھر انہیں جہاد کے بغیر اور کسی بھی طریقے سے اس خوف سے اور اس غلامی سے نجات ملی ہو۔ ایسا بھی کوئی معمولی سا واقعہ بھی اسلامی تاریخ کے اندر موجود نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان تین حقیقتوں کو بیان فرما دیا جس میں تین بڑے وعدے بھی ہیں۔ اگر تمہیں زمین میں خلافت چاہیے، اگر تمہیں اپنے دین کا نظام چاہیے اور اگر تمہیں زمین میں امن چاہیے تو تم اللہ کے راستے میں گھروں سے نکل کر جہاد کرو۔ سورۃ النور میں آخری آیت جس میں چوتھی آیت جس میں جہاد کے مضمون کا بیان ہے وہ آیت نمبر 62، اور اس میں مسلمانوں کو ایک امر اجتماعی کی تعلیم اور تلقین کی گئی کہ مسلمانوں کا جب کوئی لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تو مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ اس لشکر سے کوئی شخص بلا اجازت کہیں دائیں بائیں نہ ہوا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ لشکر کے پیچھے چلتے تھے اور واپسی پر بھی لشکر کے پیچھے آتے تھے تاکہ اگر لشکر میں کوئی ضعیف اور کمزور آدمی کسی وجہ سے راستے میں رہ گیا ہو تو اسے سنبھال لیں، کوئی سامان وغیرہ اگر گر گیا تو اس کو سنبھال لیں، کوئی مسلمان کسی پریشانی میں تو اس کی پریشانی کو دور کر دیں، کسی کی سواری کو کوئی نقص ہو گیا تو اس سے اس کو سنبھالے۔ اس وجہ سے آپ پیچھے چلتے تھے لشکر کے آتے جاتے ہوئے، اور جہاں پر بھی لشکر کا پڑاؤ ہوتا تو سارے مسلمانوں کی حاضری لی جاتی اور اس بات کا اطمینان کیا جاتا کہ جتنے مسلمان اس جہاد کے لیے چلے تھے سارے موجود ہیں، راستے میں کوئی دائیں بائیں نہیں ہوا یا کسی پر کوئی مشکل اور پریشانی نہیں آئی۔ تو ایسے میں کچھ لوگ جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ بے فکری کی وجہ سے اور اللہ کا حکم نہ جاننے کی وجہ سے کسی کو کوئی کام پڑتا تو بغیر پوچھے چلے جایا کرتے تھے۔ اب جب حاضری ہوتی تو پتہ چلتا کہ فلاں شخص نہیں ہے تو پورا لشکر پریشانی کے عالم میں بہت دیر تک رکا رہتا کہ نامعلوم اس مسلمان کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہو، اور بہت دیر تک اس کا انتظار کیا جاتا، سفر میں بھی تاخیر ہوتی، پھر چلے جاتے تو جتنا وقت وہ سفر رہتا شدید پریشانی رہتی، اور واپس آ کر پتہ چلتا کہ وہ کسی ضرورت سے کسی کام سے جو ہے وہ لشکر سے کٹ گئے تھے اور پھر وہ واپس اپنے گھر کو آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا کہ مسلمان جب سفر جہاد میں ہو تو یہ کام نہ کیا کریں تاکہ مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس میں بے چینی نہ پھیلے، اور جماعت کا اس وقت میں کفار کے مقابلے میں یکسو ہونا ضروری ہے۔ وہ مسلمانوں کی اپنے لشکر کی فکر میں ہو تو کفار کے مقابل یکسو نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کسی شخص کو بھی اگر ضرورت کے لیے جانا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر اور ان سے اجازت لے کر جائے، اپنے امیر کو اطلاع کر کے جائے تاکہ اس کی عدم موجودگی دوسروں کے لیے تشویش کا باعث نہ بنے۔ اور منافقین یہ کام چونکہ شرارتاً کیا کرتے تھے تاکہ مسلمانوں میں پریشانی پھیلے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ ایسا عمل نادانستہ بھی اختیار نہ کرو جو منافقین کا عمل ہے کہ وہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ کہ جہاد کے بارے میں اللہ رب العزت نے کتنے باریک باریک جزیات اور اس میں پیش آنے والے معمولی واقعات کو بھی قرآن مجید میں ذکر فرمایا، حالانکہ دوسرے جو بڑے بڑے احکام شریعت کے ان کے بارے میں تفصیل سے پہلے بتایا جا چکا کہ ان کی جو لازمی معلومات ہیں کہ وہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہیں، یعنی ان میں جو فرض درجے کی چیزیں وہ بھی قرآن کے اندر موجود نہیں، اور جہاد میں جو چیزیں ایک ادب اور مستحب کے درجے کی ہیں اللہ رب العزت نے وہ بھی خود قرآن مجید میں بیان فرما دی۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاد کے بیان کو یہ فوقیت اور تقویت دی۔ اس لیے حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے طبقے کے دیگر جو مفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جہاد کا بیان مستقل قرآن مجید کے اہم ترین موضوعات میں سے، کسی نے پورے قرآن کو 2 موضوعات میں تقسیم کیا، کسی نے 3 میں، تو ان 2 یا 3 موضوعات میں ایک اہم موضوع حکم جہاد کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور جب نبی کے ساتھ کسی سفر پر ہوں اور امر جامع یعنی اجتماعی کام میں ہوں تو جب تک اجازت طلب نہ کر لیں کہیں نہیں جاتے۔ اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر اپنی کسی ضرورت اور حاجت کے لیے آپ سے رخصت طلب کرے تو آپ اسے رخصت دے دیا کریں۔